गेस्ट हाउस, ये तमाम ठहरने की जगह हैं, यहाँ पर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं। वही 31 अगस्त और 30 सितंबर की तारीख इन पर भी लागू होगी। खाने की जगह जो हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और इसी तरीके से शादी की जो तकरीबात हैं, चाहे वो मैरिज हॉल्स के अंदर हों या वो बाहर हों, उनके अंदर भी जो 30 सितंबर से ये बंदिश लगाई जा रही है कि अगर आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दोनों डोज नहीं लगाई हुई, तो आप इन मुकामात पर नहीं जा सकेंगे। तलबा जो है उनकी स्टाफ का तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो तलबा हैं 17 साल ये उससे ज़्यादा, और ये अभी आपको फैसल सुल्तान बनाएंगे जो हमने फैसले किए हैं वैक्सीनेशन से मुतालिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसकी तफसील अभी बताएंगे। 17 साल और उससे ऊपर के जो तलबा हैं वो 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज उनको लगाना लाजमी है, और अगर 15 अक्टूबर तक उन्होंने दोनों डोज नहीं लगाई हुई तो उनका भी फिर तालीमी इदारों के अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा। तो जो वालिदैन हैं उनके लिए खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सेहत का, ज़ाहिर है हम सब अपने बच्चों की सेहत का अपने से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। 17 साल और उससे ऊपर के बच्चों के ऊपर ये लागू होगा जो स्कूलों में या कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेल के अंदर या बस के अंदर जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेट्रोज हैं, इन सब के अंदर 15 सितंबर तक, चाहे आप इन ट्रांसपोर्ट के इदारों में ट्रेन, बस वगैरह के अंदर काम करते हैं या आपने उसके अंदर सफर करना है, 15 सितंबर तक आपको एक वैक्सीनेशन की डोज लगवाना लाजमी है। और अगर 15 अक्टूबर तक आपने दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और फिर दोबारा मैं ये कहूँगा, सहूलत मौजूद है, हुकूमत हर एक तक पैगाम दे चुकी है, हजारों वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीनेशन लगवाई जा रही हैं। इसलिए ये आपको इजाजत नहीं मिल सकती कि आप दूसरों की सेहत, अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत के लिए खतरा बने, इसलिए ये बंदिशें लगाई जा रही हैं। और आखिरी जो इसके अंदर है वो रोड ट्रैवल में जो हाईवेज और मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर है, उसके ऊपर भी ये बंदिशें लगाई जाएंगी। और 15 सितंबर के बाद पहली डोज और 15 अक्टूबर के बाद फुल डोज जो है वो मोटरवेज के ऊपर, और बाकी जो हाईवेज हैं के ऊपर 30 सितंबर और 31 अक्टूबर एक डोज और 2 डोज की जो है वो बंदिश लगाई जाएगी। ये तमाम आज हमने फैसले किए हैं। इनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो इंतजामी कार्रवाई है और उसके जो इंतजामात करने हैं, उसके ऊपर अब काम पहले भी इसके ऊपर काफ़ी किया जा चुका है, मजीद इसके ऊपर काम किया जाएगा। और इंतजामी जो निज़ाम है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये जो सारे फैसले हो सकें, किए जा रहे हैं, इन पर अमल दरामद कराया जा सके। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत के लिए हर पाकिस्तानी की सेहत जो है वो अहमियत रखती है, और ये सारी आप ही की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले किए जा रहे हैं। और साथ साथ जाहिर है पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि सबका कारोबार भी चले। आज भी बंदिशें लगी हुई हैं, आज भी कुछ ऐसे कारोबार हैं जहां हमें बंदिशें लगानी पड़ रही हैं वबा के फैलाव की वजह से। हम चाहते हैं कोई भी बंदिश ना हो, और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ये कोविड की वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं फैसल सुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वैक्सीन के फैसले हमने किए हैं एडिशनल डोज देने के, बूस्टर शॉट्स वगैरह के, उसके बारे में आपको तफसीलात बता दें। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने बताया, वैक्सीन के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस अब हम बना रहे हैं, और उसको मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, उसको मुमकिन बनाने के लिए वैक्सीनेशन में कुछ आसानियां या फर्दर जिसे कहते हैं कैटेगरीज बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो ये जैसे बताया उन्होंने कि अमूमी पॉपुलेशन के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए 17 साल से ऊपर, अभी तक आपको मालूम है कि 18 से ऊपर वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन अब 1 सितंबर से इंशाल्लाह 17 साल से ऊपर के लोग, यानी 17 और 18 के दरमियान के वो नौजवान लोग जो अभी तक इस वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी में नहीं थे, अब वो भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, 17 साल से लेकर 18 साल की उम्र के जो कैटेगरी है, इसको 1 सितंबर से दोबारा से खोला जाएगा। इसके बाद 15 साल से लेकर 16 और 16 से 17 साल वाले बच्चे जो हैं
ان کی کیٹیگری جو ہے اس کی بھی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا. اس کی تاریخ اس کے بعد ہوگی, اس کا چند دنوں میں ہم ایگزیکٹ تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جس کے لیے ویکسینیشن کا آغاز علیحدہ سے کیا جا رہا ہے وہ تمام لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, یعنی جن کا قوت مدافعت جو ہے, نظام جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے, اور اس کی ایک باقاعدہ میڈیکل لسٹ ہم چھاپ چکے ہیں, ہم دوبارہ سے بتا دیں گے. ان کی عمر 12 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو ایک مخصوص ویکسین جو ہے جو اس کام کے لیے مناسب تصور کی جا رہی ہے اس کا بھی آغاز 1 ستمبر سے ہوگا, لیکن یہ مخصوص سینٹرز میں لگے گی, بڑے سینٹرز میں, تاکہ وہاں ان کے جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کا تعین اور اس کی کنفرمیشن کی جا سکے. ایک تیسری کیٹیگری جس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹریولرز ہیں, جن کو ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مخصوص ممالک میں کچھ مخصوص ویکسینز کی ضرورت ہے. ان کی اجازت ہوگی, لیکن چونکہ یہ میڈیکل کی بیسس پہ نہیں ہے, اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے ایک ویکسین کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ان کے ویکسین کی فیسلٹی ان کو دی جائے گی, لیکن اس میں 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس ملک میں اس ویکسین کی ضرورت ہے اس کا ویزا ان کے پاس ہو, اور یہ ویکسین پیمنٹ پہ ہوگی, یعنی اس کی کچھ پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کا اطلاق بھی 1 ستمبر یہ بھی بتا دیں کہ اس میں پیمنٹ کیوں ہے. اور اس کی پیمنٹ کی وجہ بڑی سادی ہے, وہ یہ کہ یہ چونکہ میڈیکل کے بیسس پہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک انتظامی یہ ایک لاجسٹک نیڈ ہے, جو کہ جس ملک میں وہ جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تفریح کے لیے, اگر وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے, اس ریکوائرمنٹ کو چونکہ یہ میٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. سو یہ واحد کیٹیگری ہے. تمام تر جو ویکسینیشن, کروڑوں ویکسینیشن جو لگی ہیں, ان میں یہ واحد کیٹیگری ہے جس میں ان سے پیمنٹ ایکسپیکٹ کی جائے گی. اس کی تفصیلات ہم آپ سے نشر کر دیں گے, شیئر کر دیں گے. یہ تو 3 کیٹیگریز ہیں جو 1 ستمبر سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور اس وقت زیر غور ہیں. ان میں ایک جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے, ان کو ہو سکتا ہے کہ پہلی جو ویکسین کا سائیکل تھا اس کی دوسری ڈوز کے تقریباً 6 ماہ بعد ایک بوسٹر کنسیڈر کیا جائے. اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا تو اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا, لیکن جیسے میں نے بتایا یہ معاملہ اس وقت زیر غور ہے, اس کا فائنل فیصلہ ہم آپ کو بتا دیں. اسی طرح ایک اور دوسری کیٹیگری ہے بوسٹر کی, وہ لوگ ہیں جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, یعنی ان کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کی, لیکن ان کو ویکسین آلریڈی لگ چکی ہے. ان کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک اضافی ڈوز کے بارے میں غور جاری ہے, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو فائنل اطلاعات دے دیں گے. اس کے علاوہ 3 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ NCOC نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے, جس کے ذریعے جو ویکسین والیٹ ہے, یعنی آپ اپنی ایپ میں اپنے موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں, تاکہ وہ آسانی سے آپ لے کے پھر سکیں, اور جو یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو میٹ کرنا اس میں آسان ہوگا. یہ چیز تیار ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے قواعد ڈال کے جو اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, ایک اور ریکویسٹ تھی, نیڈ تھی, ضرورت تھی, وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کسی باہر کے ملک سے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ ہمارے پورٹل کے اندر یا ہمارے ویکسین سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں دکھتی تھی, تو اس کی بھی گنجائش تیار کر دی گئی ہے, اور اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا, یعنی 2 دن بعد سے یہ سسٹم ریڈی ہوگا. تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی ہوئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے, اور اس کی شرائط ساتھ لکھی نہیں ہے, کچھ اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوگی, لیکن آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ مکمل ہو پائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور ملک میں گئے, وہاں انہوں نے ویکسین لگوائی, لیکن ان کی ویکسین کا اندراج پاکستان کے سسٹم میں ممکن نہیں ہو رہا تھا, اس کو ممکن بنانے کے لیے. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی, آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو کہ کہیں خال لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا, یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا. اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے. ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے, بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں, اور پولیس اور FIA کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی, کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے. اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں.
تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے. بہت شکریہ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر ڈاکٹر فیصل سلطان کی NCOC میں میڈیا سے گفتگو. اسد عمر کا کہنا تھا تعلیمی اداروں میں 89% اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن ہو چکی. ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. 30 نومبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر فضائی سفر بھی نہیں کر سکیں گے. 30 نومبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرنے والے پاکستان بھی نہیں آ سکتے. ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں بھی 30 اگست سے 30 نومبر کی پابندیاں لاگو ہوں گی. ہزاروں ویکسینیشن سینٹرز کھلے ہیں. موبائل سینٹرز بھی فعال ہیں. 15 ستمبر کے بعد موٹر وے سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی ہوگا. میٹرو بس اور ٹرین پر 15 ستمبر کے بعد ویکسین کی 1 ڈوز لگوانے والے سفر کر سکیں گے.